اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا پارہ سیقول کا رکوع نمبر 10، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ترجمہ کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ ہے سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ ہے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ ہے کہ تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ سورہ البقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ طویل ذکر جس کا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل آپ تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ یہود کی
قوم کو کہا جاتا ہے۔ اس میں نصارہ کا یعنی عیسائیت کا ذکر ہے، لیکن اس کا بہت کم ذکر ہے۔ سب سے طویل ذکر بنی اسرائیل کا ہے، چونکہ پچھلے کئی رکوع مسلسل بنی اسرائیل کے ذکر پر تھے۔ اس کے بعد چند رکوع وہ آئے جن میں احکام الہی نازل ہوئے اور قوانین اسلامی نازل ہوئے، لیکن پھر سے آخر میں یہاں پر 211 آیت میں اللہ رب العزت پھر سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو، یعنی کہ نبی پیدر پہ آئے، ان کے پاس اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں آئیں، اس کے باوجود وہ اس کو بدل ڈالے، یعنی کہ کتاب کو، اللہ کی کتاب کو جو بدل ڈالے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں آگے دوسری آیت میں 212 کا ذکر ہے، جس میں ترجمے کے اعتبار سے پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ دراصل کفار کس باطل دعوے کا جواب ہے، یا پھر کفار جو بھی ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، اسلام کا انکار کرنے والے ہوں، تمام لوگوں کے لیے جواب دیا گیا تھا کہ زیادہ تر کفار کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ خوشحال اور فارغ البال اس لیے ہیں کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے، اگر وہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہم پر اتنی فراوانی سے رزق عطا نہ کرتا۔ تو اس کا جواب دیا ہے، اللہ رب العزت نے خود اپنے الفاظ میں جواب دیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تو دنیاوی زندگی کو میں بڑا دلکش بنا کر رکھتا ہوں، وہ اہل ایمان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو دنیاوی زندگی دیتے ہی اسے ہیں کہ جنہیں صرف دنیا میں ملنا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے بہت بڑے درجات ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 213 میں بہت سادہ انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے الفاظ بیان کیا ہے کہ انسان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اسی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، یعنی کہ میں نے آدم کو پیدا کیا اور پھر اولاد آدم کو، تو ان سب کا ایک ہی دین تھا۔ پھر اس میں دھیرے دھیرے اختلاف ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سنانے والے تھے، یعنی کہ جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے خوشخبری تھی، وہ منذرینہ اور ڈرانے والے تھے، ڈرانے والے ان کے لیے تھے جو غلط کام کرتے ہیں۔ طریقہ یہی ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیں کہ جب کوئی چھوٹا بچہ اچھا کام کرتا ہے تو اسے شاباشی دی جاتی ہے، اور غلط کام کرتا ہے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے اور آگے کے لیے اسے ڈرایا جاتا ہے کہ اسے مارا جائے گا، اسے پنشمنٹ دی جائے گی۔ تو بالکل یہی طریقہ کار اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے صرف الفاظ ہی نہیں دیے بلکہ میں نے انہیں کتابیں بھی دیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے، وہ اسے پڑھ کر دیکھ سکیں کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میرے قانون قدرت کیا ہے، یعنی ان کے درمیان کتاب موجود ہو تو وہ ان باتوں کا بہترین فیصلہ فرما سکیں، کر سکیں کہ جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہی انسانوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلیلیں دی گئی تھیں، اس کے آنے کے باوجود وہ آپس سے باہمی ضد میں ایک دوسرے کی بحثہ میں اختلاف نکالنے لگے اور کتابوں میں اللہ کے حکم میں تبدیلی لانے لگے۔ لیکن ہر زمانے میں ایک اہل ایمان اور حق کا طبقہ ہوتا ہے جو حق پر رہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی صداقت ان کے دلوں تک پہنچا دی، اور انہوں نے اس میں باہم اختلاف ہرگز نہ کیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کا جہاں پہ بھی آپ تادیبی انداز یا تقریری انداز دیکھیں گے تو اس میں زیادہ تر پرانی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن پرانی قوموں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کا مقصد یہی رہتا ہے کہ وہ جس قوم سے جس وقت اب بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک جو بھی انسان پڑھ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے وہی چیزیں دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہیں، بار بار بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کا قانون روز ازل سے یہی ہے کہ تمام دنیا والوں کا ایک ہی دین ہے، اور آخر میں اس پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی، اسٹامپ پیپر لگا دیا کہ اب آخری دین اسلام ہے اور اسی پر قیامت تک تمہیں عمل پیرا رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ اسلام نازل ہو رہا تھا دھیرے دھیرے اور مسلمان پریشانی میں آ رہے تھے، تو پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد بار بار سمجھایا گیا کہ پچھلی قوموں نے جب نادانی کی تو انہیں ڈرایا گیا، پھر ضرورت سے زیادہ نادانی کی گئی تو وہ تمام چیزیں انہیں وہ اعزازات ان سے چھین لیے گئے، اور عیسائیوں پر اور پھر عیسائیوں کے بعد آج تمہیں دے دیے گئے ہیں۔ پھر مزید مسلمانوں کی دلجوئی کرنے کے لیے انہیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جیسے پرانی قومیں سمجھتی تھیں کہ ہم اللہ کے اچھے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے اتنا سب کچھ عطا کر رکھا ہے اور ہم جنت میں یوں ہی داخل ہو جائیں گے۔ تو اس میں مسلمانوں کی بھی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے
کہ حالانکہ ابھی تمہیں جیسے حالات پیش تک نہیں آئے ہیں جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا فرمایا کہ پرانے قوموں پر اتنی سختیاں ہوئی تھیں کہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ میری قوم پر وہ سختیاں نہ ہوں۔ تو قرآن میں اسی کا ذکر ہے کہ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں اتنی سختی سے ہلا ڈالا گیا تھا کہ یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی ایمان والے بول اٹھا کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو کہا گیا کہ مسلمانوں کو کمر کسنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے تمام مسلمین کے لیے یہی بات ہے کہ اسلام آسان نہیں ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سختیاں اور تکلیفیں آتی ہیں اور انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک بہت قریب ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 215 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں۔ تو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ سب سے پہلے اپنے والدین پر کرو، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، اور اس کے بعد مسافروں پر۔ تو آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ایک لسٹ تیار کی گئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے قریب ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، جنہیں ہم بڑے ہونے کے بعد اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قریبی رشتہ دار آتے ہیں، جیسے بھائی بہن، اپنے خالہ، نانا، چاچا، دادا، جتنے بھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جو پریشان حال ہیں یا جو پریشان نہیں بھی ہیں لیکن وہ ہمارے رشتوں کے حقدار ہیں، تو ہم ان کی طرف توجہ دیں، انہیں اپنے تحفے تحائف کے ذریعے، انہیں مال کے ذریعے ان کی دلجوئی کریں۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مزید آپ آگے بڑھو تو پھر یتیموں کا خیال رکھو، جو ارد گرد جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے مسکینوں کا، یعنی کہ جو یتیم و یسیر اور مسکین اتنے ہیں کہ نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، ان کا خیال رکھو، اپنے مال کو ان پر خرچ کرو۔ اور پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھ کر کہا گیا ہے کہ جب تم ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مسافروں کی طرف دیکھو، کیونکہ مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور وہ مدد کا حقدار ہوتا ہے۔ تو کس انداز سے اللہ رب العزت نے اس میں لسٹ تیار کی ہے، اسے غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس انداز سے گزارنا ہے اور اپنے مال کو کس راہ میں اور کس طرح سے خرچ کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور تم بھلائی کا جو بھی کام کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ دکھاوے کے لیے کرو گے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے وہ بھی جانتا ہے، دل سے کرو گے وہ بھی جانتا ہے، اور بے دلی سے اور نہایت تکلیف کے ساتھ، کراہیت کے ساتھ خرچ کرو گے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پوری طرح سے دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔